صحیح جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن جب نزع کا عالم آ جائے پھر کوئی توبہ نہیں ہے۔ اور رات کو میں طارق جمیل صاحب کو سن رہا تھا، بڑا اچھا آواز کر رہے تھے، بس شاید ان سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آخری سانس کے وقت بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے، آخری سانس کے وقت نہیں قبول کرتا۔ جب جس کو موت اپنی سامنے نظر آ جاتی ہے یا اس پہ نزع کا وہ عالم طاری ہو جاتا ہے جس کے بعد اس کا پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے، اس پوزیشن میں توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اگر کسی کو لا علاج مرض ہو جائے نا، کینسر ہو جاتا ہے، ڈاکٹر بتا دیتے ہیں، یہاں پہ لوگ اتنے بیوقوف ہیں وہ مریض سے چھپاتے ہیں، یار مریض سے چھپانے سے کیا وہ 4 دن اور گزار لے گا؟ یہ تو بڑی نعمت ہے کہ کسی شخص کو کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر بتائیں کہ جی 6 مہینے زندگی رہ گئی، یار 6 مہینے میں تو بہت کچھ پلان کر سکتا ہے وہ۔ گورا نہیں یہ کرتا، گورا سب سے پہلے مریض کو اعتماد میں لیتا ہے کہ سر یہ ہے، آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں، کوئی جائیداد کسی کے نام کرنی ہے، کوئی اپنا پیچھے پلان کرنا ہے وہ کر لیں، بات بھی ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ چھپاتے رہا نہیں تو کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہے، انہوں بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے، وہ بھی کبوتر آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ منو کچھ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں جب آپ کسی لا علاج مریض کو یہ بات نہیں بتاتے کہ اب آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں۔ یار توبہ کریں، اس کو اربوں سال کی زندگی مفت میں ملنے والی ہے یار۔ ایک بندے کو کینسر ڈکلیئر ہو گیا، ابھی اس کا نزع کا عالم تو شروع نہیں ہوا نا، ابھی تو وہ 3 مہینے بھی زندہ رہ سکتا ہے، 6 مہینے بھی، سال بھی۔ یا ایک بندہ ڈائلسس پہ چلا گیا ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اس کے گردے اس سٹیج پہ واپس نہیں آئیں گے، تو سر وہ پلان کرے اپنی زندگی کو، 6 دن بھی رہ گئے تو بہت ہے، بتا دینا چاہیے اسے۔ یہ تو آپ بڑا ظلم کرتے ہیں اپنے ماں باپ اور اولاد اور بہن بھائیوں کے ساتھ اگر یہ چیز چھپا کے رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ اس روئے عرض پہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کسی لا علاج مریض کو بتا دیا جائے کہ تیری زندگی اب اتنی رہ گئی ہے۔ یقین کریں، توبہ کریں، موجیں مارے، ایک توبہ سے اس کی ہزاروں سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ بالکل اس طرح ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے۔ خدا کے لیے نیکی کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، نہ چھپائیں کسی سے۔ یہ آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ ایک بندے کو مفت میں جنت ملنے والی ہے، آپ اسے چھین رہے ہیں۔ اس اینگل سے دیکھیں۔ اور دوسری طرف لاجیکلی سپیکنگ، اللہ کے بندوں اس سے چھپا کے آپ نے لینا کیا ہے؟ چھپانے سے کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو زندگی بات جانتی کسی تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ڈپریس ہو جاتے ہیں لوگ، یہ ہو جاتا ہے جی، وہ ہو جاتا ہے، او کچھ نہیں ہوتا یار، اللہ کا ماننے والا ڈپریس ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ جو خدا کے لیے زندگی گزار رہا ہے میرے بھائی، وہ تو ہر لمحے اس انتظار میں کہ کب مجھے موت آئے، دنیا کے جھنڈوں سے میری جان چھوٹے۔ دنیا تو اس کے لیے جو ہے وہ لائبلٹی ہے، آخرت ایسٹ ہے۔ میں نے آپ کو کئی بار ایک گورے کا واقعہ سنایا تھا، ایک ایسا گورا کرسچن جس کے اوپر اسلام کا حق واضح نہیں ہوا، ایک خدا کو مانتے ہوئے زندگی اس کی گزر گئی، اس کا فیصلہ اللہ نے قیامت میں کرنا ہے۔ پھر ہمارے مسلمانوں کا کردار اور اعمال ایسے نہیں ہے کہ کسی گورے کے اوپر یہ حق کھل جائے کہ اسلام جو ہے وہ ان سے زیادہ بہتر ہے جو ویلفیئر سٹیٹس میں رہ رہے ہیں، اور ہمارے بوڑھے بھی داڑیاں رکھ کے وہاں پہ وظیفے لگانے کے لیے گئے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کم از کم ہماری جو ہے وہ بڑھاپا سے ہی گزرے گا۔ ان کو آپ اسلام کی کون سی چیز پیش کریں گے؟ کون سا مسلمان رول ماڈل کے طور پہ پیش کریں گے؟ تو ایک گورا اپنی لائف سٹوری لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے یعنی جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کتنے میرے دوست فوت ہو گئے۔ کہتا ہے جی جب کسی کو ڈاکٹر نے بتایا نا کہ اب تو مرنے کے قریب ہے، تجھے فلاں بیماری ہوگی ہے، کہتا ہے وہ تو لگا کہ ایک دن پہلے ہی مر جائے گا غم سے۔ اس کو بھی ڈاکٹر نے ڈائگنوز کر دیا کہ بلڈ کینسر ہے، اور وہ کہتا ہے جی جس دن سے مجھے ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا ہے نا، میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ میں تو اپنی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ پہ پہنچنے والا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایک بندے کو موت کا مجدہ سنایا جا رہا ہے اور وہ اتنا خوش ہے۔ اے گورا جے امام کعبہ نہیں جے ہے تو تہاڈا وزیر اوقاف بھی نہیں جے ہے تو تہاڈے مفتی صاحب بھی نہیں جے ہے، ایمان دا لیول دیکھ لو۔ وہ کہتا ہے جی میں اس وقت اسکول میں پڑھتا تھا، تو میرے اسکول ٹیچر نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ جو سنڈے کا دن ہے نا، یہ گاڈ نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے،
کہتا ہے آج میری 70+ ایج ہو گئی ہے، میں نے اپنی زندگی میں کوئی سنڈے بھی خدا کے علاوہ کسی کو رسپانس نہیں کیا، ایک نا بھی نہیں ہے میرے دنیا میں ہر طرح کی میرے پہ مصیبت پریشانی آئی، لیکن میں نے سنڈے کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ میں نے کہا نہیں یہ گاڈ کے لیے مخصوص ہے، اس گاڈ کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ کمٹمنٹ شو کی ہے کہ میں اب بڑے دھڑلے سے خدا کے سامنے کھڑا ہوں گا کہ یا اللہ مجھے بچپن میں یہ بات پتہ چلی تھی نا، میرے ساتھ کے لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہے، تو میرا ایک سنڈے نہیں نکال سکتا کہ جس میں نے تجھے رسپانس نہ کیا ہو۔ میں اس فخر کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں۔ ہمارے کتنے % مسلمان ہیں جو کہیں گے جی جب سے ہمیں ہوش سنبھالا تو کوئی نماز نہیں چھوڑی؟ چلو میں عیسائیوں والی بات ہی کر دیتا ہوں، یہی کہہ دیں کہ جی جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے جمعہ نہیں چھوڑا۔ سر تو آخرت پھر کہتے ہیں جنت ہی اسی جانا ہے، اتنی سوکھی نہیں جنت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكُونَ۔ جب عذاب دیکھیں گے موت کی شکل میں، پھر کہیں گے ہم تو ایمان لائے اللہ کے اوپر اور ہر اس ہستی کا انکار کیا جسے ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پس کوئی فائدہ نہ دیا انہیں ان کے ایمان نے جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا۔ عذاب دیکھ لیا پھر تو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ سنت اللہ التی قد خلت، یہ اللہ کی سنت اور طریقہ ہے پہلے لوگوں کے لیے، فی عبادی، اپنے بندوں میں بھی، کہ موت کے وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہونی، سیدھی سی بات۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور سراسر خسارے میں رہ گئے انکار کرنے والے۔ انکار کرنے والے چاہے مسلمان تھے، چاہے ہندو تھے، چاہے سکھ تھے یا عیسائی تھے، جو بھی اللہ کا انکار کرتے رہے آخرت میں وہ ناکام ہو گئے۔ ہماری الحمدللہ سورۃ المؤمن آج کمپلیٹ ہوئی، اگلی بار سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، دور کر دے، اسے معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔